آپ تشہد میں، آپ قیام میں جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہا، ہاتھ باندھا، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جانی چاہیے، اور آپ کو دل و دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ گمان نہ کر سکو تو کم سے کم یہ گمان ضرور کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ گمان آپ ضرور کریں۔ جب یہ گمان آپ کریں گے تو یہ عبادت آپ کو گناہوں سے بچائے گی، یہ عبادت آپ کو تمام مکر و فریب چیزوں سے بچائے گی، یہ عبادت آپ کو عیاشی سے بچائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارکہ میں دشمن کا تیر چبھ گیا ہے۔ جب آپ چل رہے ہیں تو قدم بچا بچا کر کے چل رہے ہیں، جب اس تیر کو نکالا جا رہا ہے تو آپ کانپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار اس تیر کو ابھی مت نکالو، اس تیر کو ابھی مت نکالو۔ حضور کب نکالا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نماز میں رہوں تب نکال لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہے، اب نماز میں ہے، اس تیر کو نکال لیا گیا ہے۔ اب نماز سے جب آپ کی فراغت ہوتی ہے، آپ اپنے قدم مبارکہ کو بچا بچا کر کے چلتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا حضور اب قدم کو کیوں بچا بچا کر چل رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمن کا تیر چھڑ گیا ہے۔ آپ سے کہا گیا حضور وہ تیر تو نکال دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کب نکالا گیا؟ کہا جب آپ نماز میں تھے تب نکالا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم تیر کب نکالا گیا اس کا احساس علی کو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ نماز ہے جو انسان کو خطا سے بچاتی ہے، یہ نماز ہے جو انسان کو مکر و فریب سے بچاتی ہے۔ جب اس طرح کی نماز انسان پڑھتا ہے تو اللہ کا متورک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جو چاہتا ہے، وہ بندہ جو چاہتا ہے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیے دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ آج ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ شب و روز ہم اور آپ دعا کر رہے ہیں، جب رات کے خلوت میں ہوتے ہیں اور اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن نہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے نہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ ایک مرتبہ مجھے پکارتا ہے تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، تو آپ بتائیے آپ جو مانگتے ہیں آپ کا رب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے آپ کہیں گے دیتا ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا، میں جون کی گرمی میں رکشہ چلانے والا غریب مزدور جب رکشہ چلاتا ہے اور اس کے پسینے بہتے ہیں اور کسی ایئر کنڈیشن گاڑی والے کو وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے کیا اس کے دل کے ارمان نہیں مچلتے؟ کیا بارگاہ خدا بندی میں وہ فریاد نہیں کرتا ہے پروردگار عالم کاش میرے پاس بھی مال و زر ہوتا تو یہ محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، آج ہم بھی اچھی گاڑی میں گھومتے۔ وہ ایک غریب مزدور جس کے گھر پہ چھپر پڑا ہوا ہے جب کسی کی اچھی بلڈنگ دیکھتا ہے تو اس کے دل کے ارمان مچلتے ہیں یا نہیں مچلتے ہیں؟ ایک غریب انسان جس کے لڑکی کی شادی غربت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے اور صاحب ثروت کے بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا وہ غریب انسان بارگاہ خدا بندی میں نہیں مچلتا ہے اور دعا نہیں کرتا ہے پروردگار عالم کاش میرے پاس بھی مال و زر ہوتا تو ہمارے بیٹی کی جوانی یوں ہی نہ گزرتی، ہم بھی رشتے ازدواج سے منسلک کر دیے ہوتے۔ بتائیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو دیکھیے کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے اس کو بھی آپ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندے کے خوراک میں حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو اپنی خوراک پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو اپنے کھانے پینے پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ علماء اعناف فرماتے ہیں دعا کے قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے بندہ جیسے ہی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کا کون بندہ ہے
ہے اللہ کے متبرک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، سرکار غوث اعظم ہے، سرکار خواجہ غریب نواز ہے، سرکار مسعود غازی ہے، سرکار مخدوم سمنانی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت ہے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند اللہ الرحمہ ہے، سرکار منور شاہ الہ آبادی ہے، سرکار مخدوم مانک پوری ہے، سرکار نعیم عطا میاں سلونی ہے، سرکاران جائز شریف ہے۔ یہ اللہ کے متبرک جتنے بندے ہیں جیسے ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کے مبارک بندے ہیں۔ علماء عناف فرماتے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جیسے ہی اپنے رب سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری نے قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے مطاف کو اپنے نگاہوں سے جھاڑ رہے ہیں، غائب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مولا میری مرضی کو تو جانتا ہے۔ پھر غائب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مولا میری منشا کو تو جانتا ہے۔ پھر غائب سے آواز آتی ہے معین الدین کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مولا میری مرضی کو تو جانتا ہے۔ اتنے میں غائب سے آواز آتی ہے معین الدین جا تیرے سلسلے کے چترے ہیں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے، اور یہی غوث اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت عرف مقدس حضرت علامہ محمد رضا اللہ نوری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کے متبرک بندے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے جو چیز مانگتا ہے اگر اللہ تعالیٰ وہ نہیں عطا فرماتا تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر اپنی ماں سے آگ مانگے تو کیا وہ ماں اپنے بچے کو آگ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی۔ اس لیے نہیں دے گی کہ ماں انجام سے باخبر ہے، بچہ انجام سے بے خبر ہے۔ وہ بچہ جانتا نہیں ہے کہ اس آگ کا کام کیا ہے، بچہ بس آگ مانگ رہا ہے۔ ماں